راجا جی کو اٹھتے ساتھ ہی ایک نیا جنون چڑھا۔ انہوں نے رانی سے پوچھا، ہمارے سنک گڑھ میں سب سے طاقتور کون ہے؟ رانی ادائے بے نیازی سے بولی، ہمیں کیا معلوم، ویسے راجا کو ہی سب سے طاقتور ہونا چاہیے۔ ہے نا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، لیکن پتہ کیسے لگائیں گے کہ آپ سب سے طاقتور ہیں؟ ددو کو بلواتے ہیں، ان سے مشورہ لے لیتے ہیں۔ ہاں، یہ صحیح کہا آپ نے۔ ویسے یہ تو بالکل صاف ظاہر ہے اور سنک گڑھ کے بچے کو پتہ ہے کہ سنک گڑھ کا سب سے سمجھدار شخص کون ہے۔ کون ہے؟ اف ہو، ددو کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر ہے وہی ہوں گے نا۔ اچھا، صحیح، رانی ہنستے ہوئے بولی، آپ کو کیا لگ رہا تھا آپ کی بات کر رہی ہوں؟ راجا جی کھسیانی سی ہنسی ہنسے اور بولے، نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے، اور سپاہی کو خوابگاہ میں بلوایا۔ سپاہی حاضر ہوا اور بولا، جی حضور، جا کے ددو کو بلا لاؤ۔ جو حکم حضور۔ سپاہی دورا ددو کے پاس گیا کہ اس کا سانس پھول گیا۔ ددو نے اس کو پانی پلایا اور پوچھا، بتاؤ کیسے آئے ہو؟ ددو جی، راجا جی آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ خیریت سے؟ مجھے نہیں معلوم، راجا نے مجھے بلوایا اور آپ کو بلانے کا کہا اور میں نے حکم کی تعمیل کر دی۔ سپاہی کی باتیں سن کے چھوٹو اور ڈھولو بھی راج محل جانے کو مچلنے لگے۔ ددو نے ان دونوں کو منع کیا تو سپاہی بولا، راجا نے ان پہ کبھی پابندی لگائی ہے؟ آپ بھی نہ لگائیں۔ چھوٹو اور ڈھولو نے سپاہی کو ممنون نظروں سے دیکھا تو سپاہی ہنس پڑا۔ ددو نے ان دونوں کو گھورا تو دونوں ہی ہنس پڑے۔ اور ان دونوں کو ہنستا دیکھ کے ددو کو بھی ہنسی آ گئی۔ ددو، چھوٹو اور ڈھولو سپاہی کے ساتھ راج محل گئے۔ ان سب کے پہنچتے ہی راج محل کا دروازہ کھول دیا گیا۔ ددو اندر داخل ہوئے اور ملاقات کے کمرے میں جا کے انتظار کرنے لگے تو راجا نے ان سب کو خوابگاہ میں ہی بلوا بھیجا۔ وہ سب اندر داخل ہوئے تو راجا نے آگے بڑھ کے ان کا استقبال کیا۔ ددو نے پوچھا، جی کہیے، جی راجا جی کیسے یاد فرمایا؟ رانی بولی، یہ آپ کے راجا حضور جاننا چاہتے ہیں کہ سنک گڑھ کا سب سے طاقتور شخص کون ہے؟ ددو بولے، راجا جی یہ کیسا سوال ہوا؟ بلا شک و شبہ آپ ہی ہیں۔ سنک گڑھ کی ساری عوام سے پوچھ لیجئے۔ راجا بولے، یوں میرا دل نہیں مانتا، ہو سکتا ہے کوئی اور ہو جو میرے سے زیادہ طاقتور ہو، تو پھر تو اس کو راجا ہونا چاہیے نا۔ نہیں راجا جی، یہ آج آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ راجا نے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی میرے سے زیادہ طاقتور ہو،
پھر تو میں نے اس کے حصے پہ قبضہ کیا ہوا ہوگا نا۔ میں بس جاننا چاہتا ہوں کہ کوئی میرے سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہے؟ رانی نے پوچھا۔ اور اگر ہوا تو؟ راجا بولے، پھر ہم راجا کی کرسی سے دستبردار ہو جائیں گے۔ چھوٹو اور ڈھولو بولے، راجا کی کرسی پہ آپ ہی بیٹھتے اچھے لگتے ہیں، ایسا نہ سوچیے۔ ددو نے کہا، راجا کی پریشانی صحیح ہے، اگر وہ اچھا محسوس نہیں کر رہے تو پھر راجا کو جان لینا چاہیے کہ ان سے طاقتور کون ہے۔ لیکن ددو، سوال یہ ہے کہ ہم پتہ کیسے چلائیں گے کہ راجا ہی طاقتور ہیں؟ رانی نے پوچھا۔ راجا جی، میں سوچ کے بتاتا ہوں، آپ مجھے کچھ وقت دیجیے۔ ٹھیک ہے ددو جی، آپ کے پاس کل اس وقت تک کا ٹائم ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ سب اٹھنے لگے تو چھوٹو بولا، ایک آئیڈیا ہے میرے پاس۔ کیا؟ کیوں نہ مقابلہ کرا لیا جائے سب کا؟ رانی بولی، کیسا مقابلہ؟ پہلوانی کا؟ راجا نے کہا، واہ بھئی، کیا خوب کہا، شاباش شاباش۔ ددو جی، آپ کا کام تو آپ کے پوتے نے کر دیا، اب آپ کے ذمے یہ کام ہے کہ پہلوانی کا مقابلہ کب، کیسے اور کہاں کرانا ہے اور اس کا پلان ترتیب کر کے آئیں۔ جی ٹھیک ہے، میں جاتے ساتھ ہی اس پر غور کرتا ہوں اور ببن اور داروغہ کو بھی ساتھ لگا لیتا ہوں۔ جی، جو آپ کو مناسب لگے ویسے ہی کیجیے۔ ددو، چھوٹو اور ڈھولو کو لے کر راج محل سے باہر آ گئے۔ راستے میں داروغہ جی گنگناتے ہوئے آ رہے تھے۔ سویگ سے کریں گے سب کا سواگت، سویگ سے کریں گے سب کا سواگت، سویگ سے کریں گے سب کا سواگت۔ چھوٹو بولا، سنگر صاحب آ گئے۔ ڈھولو نے کہا، اوہو، سنگر نہیں، راک سٹار۔ وہ دونوں ہنسنے لگے۔ ددو نے کہا، راک سٹار نہیں، زبردستی کا راک سٹار۔ داروغہ نے ان سب کو آنکھیں دکھائی، سب ہنس پڑے۔ پھر داروغہ نے پوچھا، کیا ہو رہا ہے؟ راج محل خیریت سے گئے تھے نا؟ ہاں، خیریت ہی تھی۔ راجا جی جاننا چاہتے ہیں کہ ان سے طاقتور تو کوئی نہیں ہے اس سنک گڑھ میں؟ ہیں؟ یہ کیسی بات ہے؟ ظاہر سی بات ہے، راجا جی ہی سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ببن کی دکان آ گئی۔ داروغہ نے کہا، ارے ببن میاں، گرما گرم جلیبیاں لے آؤ۔ ببن لے آیا تو اس کو بھی سارے معاملے سے آگاہ کیا گیا۔ تو کیا پلان بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ ددو بولے، میرے خیال میں 3 دن ہونے چاہیے۔ ایک دن آدھے گاؤں والوں کا مقابلہ ہو اور دوسرے دن پھر آدھے گاؤں والوں کا مقابلہ ہو اور آخری دن جو سب سے جیت گیا ہو اس کا مقابلہ راجا جی سے کرایا جائے۔ واہ بھائی، یہ تو بہت اچھا پروگرام ہے۔ چلو آؤ ہم پھر چلتے ہیں راجا کے پاس۔ وہ سب راجا کے پاس گئے اور ان کو
بھی سارے پلان سے آگاہ کیا۔ راجا سن کے بہت خوش ہوئے اور اسی وقت ڈھولچی کو بلایا۔ ڈھولچی آ گیا اور راجا کو کہا، جی راجا۔ ہاں ڈھولچی بھائی، جاؤ جا کے اعلان کرو۔ جی کس کا اعلان؟ چپ کر کے سن تو لو، ایک تو تمہیں بھی بولنے کی بہت ہی عادت ہے۔ جی راجا جی، اسی لیے تو ڈھولچی بن بیٹھا ہوں۔ سب ہنسنے لگے۔ پھر راجا بولے، جا کے اعلان کرو، راجا نے پہلوانی کا مقابلے کا اعلان کیا ہے، اس لیے منگل، بدھ، جمعرات کو میدان سجے گا۔ پہلے 2 دن مقابلے گاؤں والوں کے ساتھ آپس میں ہوں گے اور آخری دن راجا بھی لڑیں گے جیتنے والے کے ساتھ۔ ڈھولچی ڈھول بجاتے ہوئے آیا۔ جب سب لوگ ڈھولچی کی آواز سن کے اکٹھے ہو گئے تو راجا کا پیغام منوان دہرا دیا۔ سنو سنو سنو، راجا نے پہلوانی کے مقابلے کا اعلان کیا ہے، اس لیے منگل، بدھ اور جمعرات کو میدان سجے گا۔ پہلے 2 دن مقابلے گاؤں کے لوگوں میں آپس میں ہوں گے اور آخری دن راجا بھی لڑیں گے جیتنے والے کے ساتھ۔ سب لوگ اعلان سن کر پرجوش ہو گئے۔ پھر راجا کے حکم کے موافق چھوٹو اور ڈھولو نے داروغہ اور ببن کے ساتھ مل کے میدان سجایا۔ مقررہ دن پہ مقررہ وقت پہ مقابلہ شروع ہوا۔ پہلے دن میدان ببن کے ہاتھ میں رہا اور اگلے دن داروغہ سب سے جیت گیا۔ پھر ببن اور داروغہ کا مقابلہ کرایا گیا تو سب سنک گڑھ والوں نے بہت پرجوش ہو کے یہ مقابلہ دیکھا۔ چھوٹو تو ببن کی سائیڈ پہ ہو گیا اور ڈھولو داروغہ کی سائیڈ پہ ہو گیا۔ دونوں نعرے لگانے لگے۔ چھوٹو نے کہا، ببن چچا جیتیں گے، ببن چچا جیتیں گے۔ ڈھولو لگا رہا تھا، جیتیں گے بھائی جیتیں گے، داروغہ جی جیتیں گے، جیتیں گے بھائی جیتیں گے، داروغہ جی جیتیں گے۔ آہستہ آہستہ کھیل شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے داروغہ جی فتح یاب ٹھہرے۔ آخری دن کا معرکہ سب سے زیادہ دلچسپ تھا کیونکہ وہ داروغہ اور راجا کے مابین ہونا تھا۔ مقابلہ شروع ہوا۔ سارا سنک گڑھ راجا جی زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ راجا جی زندہ باد، راجا جی زندہ باد، راجا جی زندہ باد، راجا جی زندہ باد۔ دونوں نے یعنی کہ داروغہ اور راجا نے ٹکا کے لڑائی کی کیونکہ راجا نے داروغہ کو خاص ہدایت کی تھی مقابلہ شروع ہونے سے پہلے کہ مقابلہ بالکل صحیح سے کرنا ہے۔ سب دھم سادے مقابلہ دیکھ رہے تھے۔ آخر کار معرکہ راجا کے ہاتھوں میں اختتام پایا۔ سارے سنک گڑھ والوں کی خوشی کی انتہا ہی نہ رہی۔ راجا نے ببن اور داروغہ کو بھی انعام دیا اور سب گاؤں والوں نے راجا کو ایک خاص تحفہ، ایک خاص قسم کے تخت کی صورت میں دیا جس میں لکھا ہوا تھا، سنک گڑھ کے راجا زندہ باد۔